میرے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس دنیا میں سب سے بہترین شخص وہی ہے جس کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ میرا اللہ اس کائنات کی ہر چیز پر قادر ہے، میرا اللہ غفور الرحیم ہے۔ جس انسان کو یہ سمجھ آ گئی وہ انسان اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک بدو آ گیا۔ اس زمانے میں بدو ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو جاہل تھے۔ جب وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا تو اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں حساب کتاب کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں تو حساب کتاب اللہ کریں گے۔ تو اس بدو نے دوبارہ پوچھا کہ اللہ کریں گے حساب کتاب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کریں گے۔ یہ بات سن کر وہ بدو مسکرایا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے، اور وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ اب کچھ صحابہ جو اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ اٹھے اور انہوں نے اس بدو کا پیچھا کیا اور اس سے جا کے پوچھا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے ہو، تم نے سوال کیا ہے کہ آخرت میں حساب کتاب کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جواب دیا کہ اللہ کریں گے، تم مسکرا کے اٹھ کے کیوں آ گئے؟ تو اس بدو نے مسکراہٹ سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں حساب کتاب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو مجھ سے میری ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا میری ماں مجھے جہنم کی آگ میں جلا سکتی ہے؟ جب میری ماں نہیں جلا سکتی تو وہ رحیم و کریم میرا مالک میرا اللہ مجھے کیسے جہنم کی آگ میں پھینک سکتا ہے؟ تو وہ صحابہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم اس بدو کے پیچھے گئے تھے، اس نے یہ بات کی ہے کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسے اللہ کی رحیمی پہ اتنا یقین ہے نا تو اللہ کبھی اس کو اپنی رحیمی سے مایوس کر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے لیے بالکل ویسا ہے جیسا اس کا بندہ اس کے لیے گمان کرتا ہے۔ اگر اس کے بندے کو یہ یقین ہے کہ وہ بڑا رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحیم ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف ہی کرے گا۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ وہ شخص بڑا ہی خوش قسمت ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور وہ شخص بڑا ہی بد قسمت ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ في الوجود اگر اللہ کسی کو بیٹی جیسی نعمت عطا کرتا ہے نا تو دکھ نہیں کیا کرو، افسوس نہیں کیا کرو، شرمندہ نہیں ہوا کرو، بلکہ اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کرو، کیونکہ بیٹی اللہ کی طرف سے ایک رشتہ نہیں فرشتہ ہے جس کے گھر میں قدم رکھنے سے اللہ تعالیٰ گھر کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ اور بیٹی صرف رحمت نہیں لے کے آتی، پیغام لے کے آتی ہے کہ بابا اللہ راضی ہے آپ سے۔ بیٹی وہ فرشتہ ہے جس کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ عرش سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ اس کے والدین کو خوشخبری دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہوئی اور اس نے اس کی صحیح پرورش کی، اس کو پالا، اس کو محبت دی، اس کی صحیح تربیت کی، تو وہ بیٹی آخرت کے دن جہنم کے سامنے ایک دیوار ہوگی باپ کے لیے۔ اللہ کے نزدیک یہ درجہ ہے، اتنی عزیز ہیں بیٹیاں اللہ کو۔ اگر کسی انسان کو کوئی ڈپریشن یا انزائٹی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا ہے جو مجھے میرے ڈپریشن میں اور انزائٹی میں بہت کام آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دعا ایسی ہے کہ جو انسان کی 99 پریشانیاں، 99 بیماریاں دور کر دیتی ہے، اور ان میں سے جو سب سے چھوٹی بیماری ہے یا سب سے چھوٹی پریشانی ہے نا وہ انزائٹی اور ٹینشن کی ہے، اور وہ دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر انسان یہ پڑھنا شروع کر دے، اس کی تسبیح شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو 99 بیماریوں سے، 99 پریشانیوں سے دور کر دیتا۔ تو اگر آپ کو ڈپریشن یا انزائٹی ہے تو یہ دعا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا۔ آخرت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کو جہنم کا فیصلہ سنائیں گے، اور ان میں سے ایک شخص جہنم کی طرف تیز بھاگنا شروع کر دے گا، تیزی سے بھاگ رہا ہوگا، اور وہ دوسرا شخص جس کو جہنم کا فیصلہ سنایا گیا تھا وہ ہر قدم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ کر دیکھے گا
تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو واپس بلا لیں گے. تو فرشتے ان دونوں کو واپس اللہ کے پاس لے کے آئیں گے, اس اللہ کے پاس جو ہر راز کو جانتا ہے, جو ہر دل کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دوڑ لگانے والے کو پوچھیں گے کہ جب میں نے تجھے جہنم کا فیصلہ سنایا ہے تو نے اتنی تیز دوڑ لگانا کیوں شروع کر دی ہے؟ تو وہ بولے گا کہ اللہ میاں, میں نے دنیا کے اندر آپ کی کوئی بات نہیں مانی, میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا, لیکن آج جب آپ نے مجھے جہنم کا فیصلہ سنایا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے دنیا کے اندر تو کوئی نہیں مانی, آج ہی مان لیتا ہوں, تو اس لیے میں نے جہنم کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دی. پھر اللہ تعالیٰ اس دوسرے شخص سے پوچھیں گے کہ جب میں نے تمہیں جہنم کا فیصلہ سنایا تو تم نے اس کی طرح دوڑ کیوں نہیں لگائی؟ قدم قدم پر واپس مڑ کے تم میری طرف کیا دیکھ رہے تھے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ, میں دنیا کے اندر آپ کی رحمت سے بڑی امید لگا کے بیٹھا تھا, مجھے پتہ تھا حساب کتاب آپ کریں گے, آپ میرا حساب کتاب لیں گے. آپ تو مجھ سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا, مجھے آپ پر پوری امید تھی کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے. اور آپ نے جب مجھے جہنم کا فیصلہ سنایا نا تو میں اپنے ہر ایک قدم کے اوپر اس امید سے آپ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ابھی اللہ واپس بلائیں گے, ابھی اللہ واپس بلائیں گے. جب آپ نے مجھے روک کے کہا نا کہ واپس آ جاؤ تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ان کو جہنم میں لے کے جا رہے تھے نا, ان کو جنت میں لے کے جاؤ. جو انسان مجھ سے رحمت کی امید لگاتا ہے اس کا گھر جہنم نہیں جنت ہے, اس کو جنت میں لے کے جاؤ. یا اللہ, تو رحمان ہے, تو مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی شخص یہ کہہ کے پکارتا ہے نا الرحمن الرحیم, مطلب تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی شخص یہ کہہ کے پکارتا ہے نا تو میری رحمت یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ میں اس انسان کے ہاتھ خالی لوٹاؤں, اس انسان کو اپنی رحمت سے مایوس کروں. جب مجھے کوئی یہ کہہ کے پکارتا ہے نا تو پھر میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ انسان کتنا گنہگار ہے, یہ انسان کتنا نیک ہے, میں اس کی نیکیوں کو نہیں تولتا, بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے میری کون سی صفت سے پکار رہا ہے, یہ مجھے رحمان کہہ رہا ہے, یہ مجھ سے رحم کی امید کر رہا ہے, پھر میں اس پر رحم ہی کروں گا. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جس جنگ کا آغاز کیا جا رہا ہے, کیا یہ وہی جنگ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا تھا؟ آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی جنگ ہوگی, المحمۃ الکبریٰ, بڑی خوفناک جنگ. اور اس جنگ کی تباہی کا اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی باپ کے 100 بیٹے ہوں, اس جنگ میں اس کے 99 بیٹے ہلاک ہو جائیں گے اور صرف ایک بچے گا. مطلب اس دنیا کی 100% آبادی میں سے صرف 1% یا 2% آبادی بچے گی, اتنی خوفناک جنگ ہوگی. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی پرندہ جس کو صفائی پر بیٹھنا پسند ہو, جو گندگی پر بیٹھتا نہ ہو, تو وہ پرندہ صاف جگہ کی تلاش کے اندر تھک جائے گا, لیکن اس کو صاف جگہ نہیں ملے گی کئی دن تلاش کے باوجود, اور پھر تھک ہار کر اس کو گندگی پر بیٹھنا پڑے گا, ایسی گندگی جہاں پر صرف اور صرف لوگوں کی لاشیں ہوں گی. اور آج کے دور میں ایسی تباہی ممکن ہے کیونکہ یہ دونوں ملک اٹامک پاور ہے.